وقار یونس قومی ٹیم کی کوچنگ کے 2 اسپیل کرانے کے بعد اب بورڈ میں اہم ذمہ داری سنبھالنے کو بھی تیار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سابق کپتان وقار یونس کو پی سی بی میں اعلیٰ عہدہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی نے اپنی توجہ ایڈمنسٹریشن پر مرکوز رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا فوکس چیمپئنز ٹرافی کے انتظامی امور ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی چاہتے تھے کہ کرکٹ سے متعلق امور میں تجربہ کار کرکٹرز کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ وقار یونس قومی ٹیم سے متعلقہ تمام امور کے نگراں ہوں گے۔ نیشنل سلیکشن کمیٹی وائٹ بال ریڈ بال کوچز کو دیکھیں گے۔ انٹرنیشنل ڈومیسٹک سلیکشن کمیٹی کے امور، کھلاڑیوں کے NOC سمیت تمام فیصلے بھی کریں گے۔ پی سی بی کے آئین کے مطابق چیئرمین اپنی پاور کسی کو بھی سونپنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ابھی براہ راست دیکھیے کراچی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی وجہ سے جو ریٹنگز میں آپ کا اپ گریڈ آیا ہے، بیکاز دیکھیے میں نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی، اس میں میں نے ذکر کیا کہ ماضی قریب میں ہم ایکچولی ہر چیز ٹرائی کر چکے ہیں۔ ہم نے ڈیورنگ اے فنڈ پروگرام وی وانٹیڈ ٹو گو فار اے گروتھ بجٹ، وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا، لیکن چونکہ یہاں تو سارے ایکسپورٹرز بھائی بیٹھے ہیں اور جو کنٹریبیوٹ ٹو دا لائف لائن آف دا کنٹری، بٹ دا کانسٹیٹیوشن آف آور اکانومی از سچ دیٹ وی آر اسٹل امپورٹ لیڈ۔ تو آج سے 3 سال پہلے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جب آپ لیور دباتے ہیں گروتھ کا اور جیسے امپورٹ بڑھتی ہے، ود ان 4 months we ran out of dollars. And when we ran out of dollars, we had to go back on our knees to the fund and negotiate even a tougher program, which we reneged on a couple of months later because of the political situation at that point in time. The other thing is کہ ہم نے ڈیلے کر کے بھی دیکھ لیا کہ نیگوشیٹ اور کرتے رہتے، وہ بھی آپ نے پچھلے سال 2023 میں اس کا دیکھ لیا کہ آپ سب انڈسٹری کے لوگ ہیں اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں خود بینکر تھا تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ جو کرنسی اسٹیبلٹی کا ایشو آیا، جو فارن ایکسچینج ریزرو کا ایشو آیا، اس کی وجہ سے جو ہماری ریٹنگ کی ڈاؤن گریڈ ہوئی، اس کی وجہ سے جو شارٹ ٹرم ٹریڈ فائنینس کے جو بینکس تھے، یہ ایمریٹس NBD، دبئی اسلامک بینک، مشرق بینک، جو ہمیں $2.5 بلین دیتے تھے صرف ٹریڈ فائنینس کے، آپ کے سارے بزنس کو آگے چلانے کے لیے، اس کا پہیہ چلانے کے لیے، دیٹ دے وینٹ رسک آف، اور وہ $2.5 بلین کی ایپیٹائٹ کمپلیٹلی غائب ہو گئی۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از، آپ بھی وہاں تھے اور میں بھی وہاں تھا، وی وینٹ انٹو اسینشل نان اسینشل رجیم، سوائے خوردنی تیل کے، کروڈ آئل کے، اور جو اس وقت چونکہ رمضان کی آمد تھی تو اس وقت ہمیں بینکوں کو اجازت دی گئی کہ آپ یہ ایڈیبل آئل منگوا لیں یا کچھ اور چیزیں منگوا لیں، اس کے علاوہ ایوری تھنگ وینٹ انٹو نان اسینشل۔ یہ اسٹیل انڈسٹری جو ہے، میں خود چونکہ بینکر تھا، وینٹ ڈاؤن ٹو 25-30% کیپیسٹی بیکاز اسکریپ بیکیم اے انڈسٹریل را مٹیریل جس کے لیے ہم LCs نہیں کھول سکتے تھے۔ یہ حالت تھی پچھلے سال فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر آف 23۔ تو اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب ہم میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، کوئی 10,000 فیٹ کی لیول پہ بات کر رہے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آن دا اکنامک سچویشن آف دا کنٹری۔ سو اس لیے یہ جو کل بھی گورنر صاحب نے آپ نے ذکر کیا جی ریٹ کٹ ہے، میں اس کا صرف یہ ضرور کہوں گا کہ دس از دا پریروگیٹو آف دا سینٹرل بینک under the autonomy. This is their decision. I think it's a step in the right direction. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اس وقت جو انفلیشن ہے، even if it ticks up a little bit، تو اس میں اور پالیسی ریٹ میں جو ہمیں ریئل انٹرسٹ ریٹ کو پازیٹیو رکھنا ہے، لیکن ابھی اتنی گنجائش ہے کہ انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ سینٹرل بینک جو ہے اس کو بتدریج اس ریٹ کو نیچے لیتا آئے گا، بیکاز اس وقت آپ کی جو دقت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، بیکاز نمبر آف تھنگز ہیو کم ٹوگیدر، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے، اس میں جو ٹیکسیشن کا ایلیمنٹ آیا ہے، اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دا انرجی کاسٹ، اینڈ اٹ از آل کم ٹوگیدر۔
تو ہمیں اس کا بہت ادراک ہے، اور اسی لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کراس سبسڈی انڈسٹری پہ ختم کی یا کافی حد تک ختم کرنے کی کوشش کی، اس میں ایک امپیکٹ آیا ہے. ناؤ ایوری ون از سیئنگ گڈ از ناٹ گڈ انف، اینڈ وی ایبسلیوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف کی کمپیئر ٹو دا نیبرلی کنٹریز، تو آپ کی جو بات ہو بالکل درست ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جتنی فزیکل اسپیس ہے اسی فزیکل اسپیس کے حساب سے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ اسٹیبلٹی اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، اس میں پرماننس آئے گی تو ہم آگے گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بھی یہاں 6 سال آپ کے ساتھ ہی سب کے ساتھ کام کر کے گیا ہوں، اور ہم نے ہر چیز کی ایکسپیریمنٹیشن کی ہے، ہر چیز ہم ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی تھوڑی دیر آپ ذرا دیکھ لیں، کیونکہ انشاءاللہ جانا ہم نے، کیونکہ دیکھیں جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ آخری IMF کا پروگرام ہے، تو جو لوکل فسکل سپیس ہے، ٹیکسز اوپر ہیں، ٹیکسز نیچے ہیں، ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس پہ بھی میں 1 منٹ میں آؤں گا، کیونکہ آپ کے وساطت سے میں کچھ چیزوں کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بٹ الٹیمیٹلی واٹ از دا ایشو، اسٹرکچرل ایشو ان آر اکانومی، کہ دا مومنٹ آپ گروتھ پہ اپنا وہ ایکسیلیٹر کرتے ہیں تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے. یہ ہمارا فنڈامنٹل ایشو ہے، اور اس فنڈامنٹل ایشو سے ہم نے نکلنا ہے کہ گروتھ جو اب ہم نے کرنی ہے تو اس بیسس پہ کریں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس قسم کی اسپیس ہو کہ، اور وہ اسپیس کہاں سے آئے گی؟ اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ، اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آپ سب لوگوں کا بہت 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 ہی امپورٹنٹ مقام ہے، جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کا بہت مقام ہے. یا میں اور پھر اس میں جو اس میں ڈائیورسفیکیشن آنی ہے. یا مقصود بھائی بیٹھے ہیں آن دا فوڈ سائڈ، اسی طرح جو ایگریکلچر سائڈ پہ تو صرف یہ تھی کہ میں بے بی اٹس اے ون ٹائم کہ رائس کا ہمارا ہو گیا، بٹ ایگریکلچر از رائٹ ان آر، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے لیور میں ہے کہ اگر $8 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے تو اس سال کیوں نہیں $10 بلین کی ہونی چاہیے. اور آئی ٹی میں جو ایکسپورٹ ہوئی ہے پہلی دفعہ $3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے، وہ اگلے سال 4-4.5 بلین کیوں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے وہاں ریٹینشن اکاؤنٹ کی. اور یہ دونوں ایسے سیکٹرز ہیں جو لیورز ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان کی فائنینسنگ کیسے. اسی لیے میں ابھی بینکوں کے ساتھ بات کر کے آیا ہوں اور ان کی دوبارہ گزارش کر کے آیا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو تو جو پیسے دے رہے ہیں وہ ہماری ناکامی ہے کہ ہماری فسکل سپیس ہم نے، یا جو فسکل ڈسپلن ہے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. therefore the banks are continuing to lend to the government, but ultimately it has to be the private sector which has to lead this country, and has to be private sector credit which has to come in. اور اس لیے میں ان کو کہہ کر آیا ہوں کہ ڈائریکٹڈ لینڈنگ کی طرف ہم نہیں جانا، لیکن ایگریکلچر فارمرز کو اپنے پیسے دینے ہیں، SMEs کو اپنے پیسے دینے ہیں آن کیش فلو بیسس، ناٹ کولیٹرل، کسی کے گھر گروی رکھوا کے، گاڑیاں گروی رکھوا کے نہیں رکھنا. اور بینکس ایسے کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ چیزیں، اور ایسے انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم اس قسم کی لینڈنگ کر سکتے ہیں. سو باقی بینکس کو سیکھنا چاہیے. اور اسی طرح IT ہے اور باقی اور سیکٹرز ہیں. جی اب میں صرف 2-3 اور باتیں کہوں گا جی، اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ علی پرویز صاحب اور پھر چیئرمین FBR ان چیزوں پہ ضرور جو ہے وہ بات کریں. دیکھیے موتی وال صاحب، جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور میں اس لیے ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کر لی ہے، اس آؤٹ دیئر. کیونکہ ابھی جو ہم ٹیکسیشن سائڈ پہ کرنا چاہ رہے تھے یا کر رہے ہیں، اس میں آپ سب لوگ بھی اسکیپٹیکل ہیں اور فنڈ بھی اسکیپٹیکل تھا جب ہم نے کہا کہ ہم ریٹیلرز پہ اب ٹیکس لگائیں گے، بیکاز ہر سیگمنٹ کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. بیکاز اف وی ڈونٹ وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور، وچ از آل آف یو ان دا انڈسٹری اینڈ وچ از دا سیلریڈ کلاس. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، واپس وہیں جاتے رہیں. ریٹیلرز، بلڈرز اینڈ اور جو
ڈیولپرز ہیں آن دا ریئل اسٹیٹ سائڈ. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ میں مشکور ہوں چیف منسٹر صاحبان کا, چیف منسٹر صاحبہ کا, کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, وہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایگری کیا کہ اس کو ہم لیجسلیٹو ایجنڈا کی طرف لے کر جائیں گے تاکہ اس جو شعبہ ہے اس کو بھی ٹیکسیشن میں لایا جا سکے. لیکن یا نہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں, نہ فنڈ ماننے کے لیے تیار ہے کہ جی آپ یہ کر پائیں گے. جس طرح پہلے کہا گیا کہ 75 سال سے نہیں ہوا تو اب کیوں ہو جائے گا. بٹ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو 75 سال سے چیزیں نہیں ہوئی, آر ہینڈ ہیز ناؤ بین فورسڈ, بیکاز ہم اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ پہ ٹیکسیشن بڑھتی جائے, سیلری کلاس پہ ٹیکسیشن بڑھتی جائے, ایک سال تو ہم کر لیں گے. اس سال بھی سب آپ طبقے جو ہیں اور جو آپ کے ہیں ان مائی ویو جائز آپ کی ڈسکشنز ہیں جو آپ نے رکھی ہیں, لیکن ہم آگے کہاں جائیں گے. I think we are at the end of the road. If we don't expand the net and bring untaxed sectors into the economy, we are at the end of the road. اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کریں گے, جو نان فائلرز ہیں جو اس کو ہم لے گئے ہیں ایٹ پیونیٹیو لیولز, اگر انفورسمنٹ نہیں کریں گے, جو سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے وہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ٹریک اینڈ ٹریس کا جو یہ فراڈ ہے جو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی, تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ہمارے ہاتھ سے بھی اس میں ناکامی ہے اور اس میں ہم نہیں کر سکے. لیکن دوسری سائڈ پہ بھی یہی ایشو ہے. اور میں نے اس دن بھی ایک جو سارے دوست تھے ان کو بھی میں نے یہی کہا, آپ کو بھی میری یہی درخواست ہے, چیئرمین ایف پی آر یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے جتنے ٹیکس کے ڈٹرمنٹ ٹیکس ریفنڈز تھے جون 30 تک کے, اور موتی والا صاحب کو اس کا علم ہے, 1 جولائی کو 51 بلین روپیز آف ریفنڈز ور گیون بیک ٹو دا انڈسٹری. 51. آج جو آپ 18-19-20% پہ جو ورکنگ کیپٹل لیتے ہیں, دیٹ ایڈس ٹو یور باٹم لائن. اور جو ابھی آپ نے مجھے دکھایا ہے کہ یہ جو آپ کا آپریٹنگ پروفٹ ہے اس میں کیا ہے, تو یہ ہماری آپ کے ساتھ بالکل وعدہ ہے. آلسو ویری کلیئر گائیڈنس فرام دا پرائم منسٹر کہ ہم اب ان چیزوں کو 8-9 مہینے نہیں روکیں گے. جہاں ڈٹرمن ہوگا ہم آپ کے پاس واپس لے کر آئیں گے. اور چیئرمین صاحب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو ڈیفرڈ والا ہے اس کا بھی کیا میکنزم بنا رہا ہے, یا اس سے پہلے علی پرویز صاحب ہی اس پہ ایکسپلین کریں گے. کیونکہ دیکھیں جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں وہاں تو ہم آپ کو, جیسے موتی والا صاحب نے بالکل صحیح کہا, جہاں پروسیسز ہیں وہاں تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا کچھ چیزیں. ہم ہر چیز تو نہیں یہ کہہ سکتے آئمن نے یہ بھی کر دیا, آئمن نے یہ بھی کہہ دیا. جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو بھی تو آپ کی ہم ہیلپ کریں. اور انشاءاللہ اس میں ہم پوری طرح سے اس میں تندہی سے لگے ہوئے. The other thing is کہ جو before I hand it over to علی پرویز صاحب اور کیسر شیخ صاحب میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, یہ مجھے اس میں بالکل سپورٹ کریں گے. علی پرویز صاحب بھی بیٹھے ہیں. جہاں تک کیبنٹ کا تعلق ہے, نام تنخواہ لے رہے ہیں, تو میں تو پہلے تنخواہ دار طبقے میں تھا, تو اب تو جو کچھ نیٹ آتا بھی تھا وہ بھی نہیں آ رہا. تو نہیں, لیکن سب ہیں اس میں ہم. تو یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ بجلی آپ کو مفت ملتی ہے, آپ کو اشارہ ملتا ہے. ہم سارے 3 کیبنٹ منسٹرز یہاں بیٹھے ہیں, میں بڑے آپ کو وثوق سے کہتا ہوں ہم سارے یوٹیلیٹی بلز, ساری پیمنٹس ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں. Let me be very clear and I want to make it a very categorical statement because یہ کئی چیزیں آتی ہیں. And the second thing is یہاں رک نہیں رہے ہیں because ہمیں اپنا at least at the federal level we have to reduce our expenditures. تو جتنے میں کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز چیئر کرتا ہوں, اسی طرح پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جو رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے اس میں یہ دونوں منسٹر صاحبان جو ہے میرے ساتھ اس میں شامل ہیں. We are going ministry by ministry, we are going entity by entity. اور اس دفعہ ہم انشاءاللہ آپ کو شو کر کے دکھائیں گے because we are going bite size. Because جیسے آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ڈاکٹر عشرت صاحب نے 2019 میں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیسے رائٹ سائز کرنا ہے. And that report never saw the light of the day. Never saw the light of the day. And I think ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی وہ ایک کاوش کی تھی
لیکن آپ اگر پوری 43 منسٹریز کو لے آئیں گے تو بڑا مشکل ہوگا. تو ناؤ وی ہیو 5 منسٹریز جس کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. اس میں کچھ ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں, اس میں کچھ منسٹریز کو ہم مرج کریں گے, کچھ اینٹیز کو ہم ختم کریں گے, اور اس کا امپلیمنٹیشن پلان یہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کا بتدریج اس کا اعلان کرتے جائیں گے, اور پھر ہم امپلیمنٹیشن پلان لے کر آئیں گے. جس طرح PWD کا جو محکمہ ختم کیا گیا ہے, وہ محکمہ کیوں ختم کیا گیا؟ وہ اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ اس کی 3.5 بلین روپیز, اور آپ سب یہاں سینئر بزنس لیڈرز یہاں بیٹھے ہیں, وہ اتنا از نائدر ہیئر نور دیئر ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگ. جہاں 850 بلین سے گورنمنٹ آف پاکستان چلتی ہے ایٹ دا فیڈریشن لیول, اگر 3.5 بلین روپے کا خرچہ کم بھی ہو جائے تو واٹس دا بگ ڈیل. اصل چیز جو ہے کہ جو وہاں جو پروجیکٹس ان کو ایلوکیٹ کیے جا رہے تھے, اس میں جو لیکیج تھی, اس میں جو